جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی دیوار ہے، وہ موت کی دیوار ہے۔ جس دن فوت ہوگا جنتی مہمان ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ پھر معاف کر۔ اور حیرانگی کی بات ہے، میں تو کبھی کبھی ان احادیث کو جب بیان کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں، یقین مانے رکنا پڑتا ہے کہ میرے رب کی اتنی رحمت، یہ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جس رحمت کا طلبگار نہیں۔ چھوٹے سے معاملے پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام۔ آپ سوچ سکتے ہیں 24 گھنٹے کوئی بندہ ضمانت دے سکتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو چین اور سکون ملے گا؟ یہ ضمانت میرے رب نے دی۔ کیسے ضمانت دی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ کہہ دے اللہم انت ربی لا الہ الا انت وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اب ان کلمات کو یاد کرنے میں جو لوگ 500 سملر ورڈ یاد کر سکتے ہیں ایک ڈگری کے لیے، لیکن پھر بھی زندگی کے چین کا پیکج اس کے پاس نہیں۔ لیکن اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یقین کر کے صبح کے وقت انسان پڑھ لے، اگر شام تک اسے موت آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنتی ہے۔ اور اگر شام کے وقت کوئی پڑھ لے یقین کر کے صبح تک اسے موت آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جنتی۔ مجھے بتائیے کہ ان کلمات کو یاد کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی ضمانت مل گئی جنت۔ انسان ہے، اس سے کمی کوتاہی تو ہو جاتی ہے۔ ایک بھولا ہوا انسان اگر اتنا پڑھ لے اس کی ساری زندگی کی بھول کو اللہ تعالیٰ ایک منٹ نہیں لگاتے اور بالکل پاک صاف کر کے اس کو ایسا کر دیتی ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی؟ ذکر کرنے والا اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ گنتی کے چند کلمات اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی جاری ہو جاتی ہے۔ کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز اور نہیں، مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف لباس کا فرق ہے۔ اور یہ فرق نماز کا نہیں ہے کہ عورت کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، مرد کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، وہ طریقہ ایک ہی۔ ہاں، عورت اور مرد کے لباس میں فرق کی بات کیوں کی گئی؟ مرد کس طرح لباس پہنے اور نماز پڑھے، مرد کے پاس اگر ایک ہی چادر ہے تو وہ ایک ہی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ عورت کے لیے حکم الگ ہے، اگر اس کا خیمہ دوپٹہ نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس فی صلاتها جلسة الرجل۔ تشہد بھی آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، عورتیں اس طرح زمین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ عورت اس طرح بیٹھتی ہے۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس جلسة الرجل وكانت فقیہہ۔ صحابیات میں سب سے سمجھدار اور فقیہ عورت تھی، اور انہوں نے بیٹھنے کا انداز کیا بیان کیا ہے؟ وہ اسی طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ عورت کا بیٹھنا اور ہے اور مرد کا بیٹھنا اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث صحیح سند سے ہم تک نہیں پہنچی اور نہ ہی وہ صحیح ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کی کیفیت کو اگر آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے تو پھر پہلا تشہد ہی آخری تشہد۔ اگر آپ نے 3 رکعتوں کی نماز پڑھنی ہے جیسے مغرب کی ہے تو پھر پہلے تشہد کی اور کیفیت ہے اور دوسرے تشہد میں تورک بھی ہوگا۔ اگر 4 رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو چوتھی رکعت میں جب تشہد بیٹھیں گے تو تورک ہوگا۔ تورک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیسے کیا کرتے؟ ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 828 نمبر۔ اذا جلس في الركعة الآخرة، آپ جب آخری رکعت میں بیٹھتے، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته۔ آپ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ اپنے بائیں قدم کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے، دائیں قدم کو کھڑا کر لے،
وقعد على مقعدتی، اور اپنی پشت پر بیٹھ جاتا. دوسرا تورک کا طریقہ فإذا كانت الرابعہ، ابو حمید روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود کی 965 نمبر روایت اور صحیح ابن حبان کی 1876 نمبر روایت ہے. فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں کولے کو زمین پہ لگا لیتے، وأخرج قدميه من ناحية واحدة، اور دونوں قدموں کو ایک سائیڈ سے نکال لیتے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری روایت صحیح مسلم کی 579 نمبر روایت ہے. كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد في الصلاة، آپ جب نماز میں بیٹھا کرتے، جعل قدمه اليسرى بين فخذه والساق، آپ اپنے بائیں قدم کو پنڈلی اور اپنی ران کے درمیان کر لیتے، وفرش قدمه اليمنى، اور اپنا دایاں قدم بھی بچھا لیا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں طریقے ہم تک پہنچے ہیں. ایک چوتھا طریقہ بھی یہ ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ پاؤں بچھا لیا کرتے تھے، ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، پاؤں کو کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ان رجلائی لا تحملنی، میری ٹانگیں اور میرا پاؤں میرا وزن نہیں سہ سکتا. اس لیے شریعت کی یہاں بھی خوبصورتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو کون سی دعائیں کرتے؟ چونکہ آپ کو یہ دعائیں یاد ہیں، میں صرف صحابی کا نام لے کر اور ریفرنس کے ساتھ صرف دعائیں پیش کی. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی 831 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 895 نمبر روایت، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے کہا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی سلامتی دینے والے ہیں، السلام یہ اس کا نام ہے. جب تم نماز کے اندر بیٹھو تو تم یہ پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب تم یہ کہہ دو گے فإنکم اذا قلتموها، جب تم یہ کہہ دو گے اصابت کل عبد للہ صالح، ہر نیک آدمی کو سلام پہنچ جائے گا. فی السماء والارض، خواہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر آپ یہ پڑھتے اور آگے لفظ کیا حدیث کے ثم یتخیر من المسألۃ ما شاء، پھر جو آپ چاہتے ہیں دعا اس کے بعد پڑھ. کون سی دعا؟ جو حدیث سے ثابت ہوگی. یہاں رک کے ایک بات کہ آج مسلمان جب قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے دور ہوتا ہے تو کس طرح فکری وائلنس کا شکار ہوتا ہے. سلام کی 3 قسمیں ہیں، سلام تحیہ، سلام دعا اور سلام متارکہ. سلام تحیہ مسلمان جب مسلمان کو ملتا ہے تو یہ سلام تحیہ ہوتا ہے. فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی سلام تحیہ کہے یا تو اسی طرح ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو. مثال کے طور پر کسی نے کہا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے جیسے کہا گیا تم ویسے کہو. فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا کہو، اور ردوها یا اسے لوٹا دو. اچھا کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. جو سلسلہ صحیحہ کی روایت میں اس سے زیادہ کسی حدیث میں الفاظ ثابت نہیں ہے. یہ سلام کہنا اور اس کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے. جب زندہ کسی زندے کو سلام کرتا ہے کوئی مسلمان، جو 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے مسلمان پر، اور ایک روایت میں 6 کا تذکرہ ہے. سلام کہے تو جواب دے، دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے، اور جب بیمار ہو تو عیادت کرے، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب اس کو ٹھیک آئے تو یرحمک اللہ کہے. اور چھٹا حق فَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کی جائے. سلام کی دوسری قسم ہے سلام دعا. نماز کے اندر جو ہم سلام کہتے ہیں یہ سلام دعا ہے، اس کا جواب نہیں ہوتا.
ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. آگے کیا کہتے ہیں؟ یا اہل القبور. اس سلام کا بھی جواب نہیں ہوتا کیونکہ سلام دعا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پہ سلامتی نازل فرما. جیسے تحیات میں آپ بیٹھتے اور کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو. کبھی آپ نے سنا کسی نے نماز میں کہا ہو وعلیکم السلام؟ کبھی کہا آپ نے؟ سلام دعا ہے. اس لیے دعا جو ہے اس کا جواب نہیں. اس لیے یہ کہہ دینا کہ سلام تو ہم کہتے ہیں تو قبر والے سنتے بھی ہوں گے، وہ جواب بھی دیتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ میرے معزز میرے محترم، بات وہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آ جائے، جس کا تذکرہ حدیث میں آ جائے. اگر کہیں تذکرہ آ گیا ہے تو انکار کس چیز کا؟ اور اگر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ بات بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا سلام، سلام متارکہ. سلام متارکہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کوئی جاہل کج بحثی میں پڑتا ہے، دماغ سوزی میں پڑتا ہے، آپ سے بحث کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے بھی اخلاق کا گراف جو ہے گرا لیں. آپ کیا کہیں؟ میں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ بالکل بحث نہیں، آپ اس سے الجھے نہیں، آپ اپنے تشخص کو مت گرائیے. عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے اچھی بات کرو، نصیحت کرو، دعوت دو، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. اور اگر بحث پہ لڑائی پہ اتر آیا ہے، جناب السلام علیکم، میں بحث نہیں کر سکتا. لڑائی یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہ اچھل ابھر کر خواہ دین کی بات بھی کہی جائے اس سے قرآن نے منع کر دیا ہے. اور سچ کہا کچھ باتیں بنائی جاتی ہیں لیکن اس کا فائدہ نکل آتا ہے. کسی نے برف سے پوچھ لیا اور رائے تو اس کی اپنی، آپ اتنی ٹھنڈی کیوں ہو؟ کہا میرا ماضی بھی ٹھنڈا پانی ہے، میرا مستقبل بھی پانی ہے ٹھنڈا، گرمی کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ابتدا بھی مٹی ہے، میں نیا خلقناک، اور اس کی انتہا بھی مٹی ہے دنیا کے حساب سے. وہ بھی ہے نعیدک، یہ مٹی سے بنایا گیا، مٹی میں چلا جائے گا. اکڑ کس بات کی؟ یہ اتنا اچھلنا کس بات کا؟ اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے. ان علیک الا البلاغ، بس تم پہنچا دو. پہنچانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم مار دو یا کسی کو جو ہے وہ باتوں باتوں میں جہنم تک پہنچا دو، یہ تو کہیں نہیں لکھا. ان علیک الا البلاغ، احترام سے بات پوچھ. لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروغے تو نہیں. وما انت علیہم بوکیل، آپ کو نگران تو نہیں ہے. ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اگر کوئی نہیں مانتا پیچھے چل کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، حسد کرتے کرتے اپنی جان کو نہ مار لے. یہ ساری آیات کیا بتا رہی ہیں؟ کہ جھگڑا کرے نہیں. سلام متارکہ یہ ہے اگر کوئی آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے تو آپ بالکل لڑائی نہیں کریں، آپ سلام کہہ کے گزر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کے بعد درود کی تعلیم دے رہے ہیں. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری کی روایت 3370 نمبر. سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد علمنا کیف نسلم کیف الصلاة علیکم اہل البیت. ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نے سلام کیسے کہنا ہے، السلام علیکم. ہمیں درود کیسے پڑھنا ہے؟ تو صحیح بخاری کی روایت میں درود کون سا ہے؟ قولو، تم یہ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح بخاری کی یہ روایت ایک مسلمان کو حرز جان بنانی چاہیے. اور آج امت درود پڑھنے سے بھی اپنے آپ کو دور کر، اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ محروم ہونے کی راہیں اس نے اختیار کر لی تو مبالغہ نہیں ہوگا. جس دعا میں درود نہ ہو وہ دعا آسمان تک پہنچتی نہیں. اور ایک مرتبہ درود پڑھنے سے فوائد کتنے ہیں؟ کتب اللہ لہ 10 حسنات، 10 نیکیاں لکھی جائیں. محا عنہ 10 سیئات، 10 گناہ معاف ہو جاتے. ورفع لہ 10 درجات، 10 درجات بلند ہو جاتے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ. تم ایک مرتبہ درود پڑھو، اللہ رب العزت 70 رحمتیں نازل کر. تم ایک مرتبہ درود پڑھو، خربوں کی تعداد میں فرشتے 70 مرتبہ تمہاری بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہاں منت کرنی پڑتی ہے میرے لیے دعا کرنا، وہاں درود پڑھنے سے اللہ پابند کرتے ہیں فرشتوں کو دعا کرو اس کی بخشش. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا. التحیات کے بعد درود پڑھا جائے. اور سیدنا ابو بکر کی روایت جو صحیح بخاری کی 834 نمبر ہے اور صحیح مسلم کی 2809 نمبر ہے، آپ نے یہ دعا سکھائی. اس کے بعد
جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دعا سکھائیے جو میں تشہد میں پڑھ سکوں، تو آپ نے فرمایا قل، آپ یہ کہہ دیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے۔ یہ صحیح بخاری کی 832 نمبر اور صحیح مسلم کی 1325 نمبر روایت ہے۔ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم کی ہے 1809 نمبر، اس میں آپ دعا یہ کیا کرتے تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ محجن بن ادرع کی روایت ہے اور یہ روایت سنن النسائی کی ہے 1301 نمبر اور سنن ابی داود کی 985 کہ جب نماز پڑھتے تشہد میں ہوتے تو یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں جو سنن النسائی کی 1300 نمبر روایت ہے اور سنن ابن ماجہ کی 3858 نمبر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک، میں اللہ تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری روایت میں جو سنن النسائی کی 1299 نمبر روایت ہے اور جامع ترمذی کی 481 نمبر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو یہ دعائیں سکھائیں، فرمایا سبح اللہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو، واحمدیہ بہ 10 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا، وکبریہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، ثم سلیہ حاجتکی، پھر اللہ سے اپنی حاجات کا سوال کر۔ فروہ بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی جو سنن النسائی کی 1307 نمبر، سنن ابن ماجہ کی 3839 نمبر روایت ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اے اللہ یہ ایسے عمل کی شر سے بچا جو میں کر بیٹھا اور اس عمل کے شر سے بھی بچا جو میں نے نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت سنن ابن ماجہ میں 3847 نمبر اور سنن ابی داود میں 792 نمبر میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک صحابی کو کہ تم یہ کہا کرو اسأل اللہ الجنہ واعوذ بہ من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ چونکہ وقت آیا ہے تو میں یہ گزارش کر دوں، آج فتنے بہت ہیں، فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ان طریقوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اللہ کے ذکر اور قرآن سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں۔ گھر گھر میں جادو ٹونا اور نہ جانے کیا کیا نام ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا۔ جو شخص وہ شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار، اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا۔ اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں۔ اور حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے، محبت ہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، آ کے چلو جی کوئی معزز آدمی آیا، ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے
وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے، کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے؟ ذکر کرنا، سلام لینا نہیں ہے. اور ساتھ کہتے ہادی غدوتی، یہ میرا کھانا ہے، اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا. ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے، اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا. اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں. اور اس کی ایک اور وجہ ہے، صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنی جگہ سے کیا مراد ہے؟ میدان فی مصلی، جہاں اس کے قدم ہے، جہاں اس نے سجدہ دیا، یہ جگہ اس کی ہے. اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں. پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا، اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں. یبتغون مجالس الذکر، اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں. فإذا وجدوا ذلك جلسوا معهم، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حتى يملأ ما بين السماء والأرض، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے. ویسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے. جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کے مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی. کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے. کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں. اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور 3 دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں ادباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں. ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے اور برکتوں سے نوازے. اور اللہ مدد کیسے کرتے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے. صحیح مسلم کی روایت ہے، بینما رجل یمشی بفلات من الارض اذ سمع صوتا فی سحابہ اسق حدیقۃ فلان. ایک آدمی چٹیل میدان میں چل رہا تھا، اچانک بادل سے آواز آئی، اے بادل فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. فتنحى ذلك السحاب، وہ بادل کا ٹکڑا وہاں سے حرکت میں آتا ہے. فأفرغ ماءه في حرة، اور کالے پتھروں پہ برسنے لگ جاتا ہے. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، خود سے پانی اکٹھا ہوا، خود سے کھالی بنی اور پانی اکٹھا ہو کے چلنے لگ گیا. فتتبع الماء، اور یہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے ہے. فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحات، کیا دیکھتا ہے؟ ایک باغ ہے، اس کے کنارے پہ ایک اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہے جو پانی کو اپنے باغ کی طرف موڑ رہا ہے. پوچھا، یا عبد اللہ ما اسمک، کیا نام ہے آپ کا؟ قال ولم تسألني عن اسمي، میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا پہلے بتاؤ. جب اس نے نام بتایا، کہا یہی نام تو میں نے بادلوں سے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا اس کے باغ کو سیراب کرو. مجھے یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہا اگر تم نے پوچھ دیا ہے تو سنو، کرتا کیا ہوں؟ جب باغ کا پھل آتا ہے تو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا حصہ فأتصدق بثلث، سب سے پہلا حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. وآكل وعيالي ثلثا، اور ایک حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں. وأرد فيها ثلثا، اور ایک حصہ میں ایز اے کیپٹل اپنے پاس رکھتا ہوں، جب ضرورت پیش آئے گی تو اس باغ کو مزید بہتر بنانے کے لیے میں خرچ کروں گا. تو پہلا حصہ اللہ کی راہ میں دینے والے کا اللہ نے مدد کا ذریعہ کیا بنایا؟ فرشتوں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے. کوئی انسان نہیں، اگر کوئی یہاں کسان، یہاں کو زراعت کرنے والا بیٹھا ہے، اس کو پتا ہے کہ پانی کو زمین تک لے جانے میں کیا کیا دشواریاں ہیں، کیسے پانی کے لیے وہ سسٹم اور کھالیاں بنائی جاتی ہیں. بھلا پتھر پہ بھی کوئی کھالی بنتی ہے؟ بھلا اس طرح پانی اکٹھا دنیا والا بھی کوئی کر سکتا ہے؟
یہ سارے کے سارے بندوبست کرنے والے ہیں تو کون؟ اللہ رب العزت. لیکن کس کے لیے؟ جس نے یہ کام کیا کہ اپنے مال کے اندر سب سے پہلا حصہ اللہ کی اطاعت کے لیے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبركم بشيء اذا نزل برجل منكم كرب او بلاء من امر الدنيا دعا به ففرج عنه. میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت دنیا میں آ جائے یا کوئی بلا کا سامنا ہو جائے تو اگر یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے تو اللہ رب العزت اس کی بلا کو دور فرما دیں گے اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے. اور وہ کون سی دعا ہے؟ دعا ذی النون، یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قوم سے ناراض ہو کہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل دیے. فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، کہ جہاں بھی جائے گا تو ہماری قدرت نہیں ہے. فنادى في الظلمات، جب مچھلی کے پیٹ میں جا گرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس وقت اس نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. یہ کلمات انسان اگر اپنی زبان پہ لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی له. جس مصیبت میں بھی انسان پھنسا ہے اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں. قرآن مجید نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ فاسق ذکر الہی کی پرواہ نہیں کرتا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا. ان کو اپنا بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جو اللہ کے ذکر سے محروم ہے اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا. 101 بیماریوں کے نام لینے والے لیتے ہیں. اگر دنیا کی ہر مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے بڑھ کے کوئی مضبوط قلعہ نہیں. صبح شام کے اذکار کی پابندی کیا، نماز کے بعد گنتی کے 4 سے 5 منٹ، زیادہ نہیں، اللہ کا ذکر کرو. زیادہ سے زیادہ انسان کو یہ ہوتا ہے دکان میرے کسٹمر انتظار کر رہے ہوں گے، دینا پھر بھی کس نے ہے. دینے والے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، جو لینے والے ان کے پاس چلے جاؤ، کیا ملے گا. زیادہ سے زیادہ کتنی کمائی کر لو. حدیث کہتی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سبق المفردون، سبقت لے گئے جن کے پاس مال تھا، وہ حج عمرہ جہاد صدقہ کرتے. ہمارے پاس اتنے مال ہی نہیں ہے. ہمیں بھی کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ ان کے اجر کے برابر ہو جائے. یہ نہیں نسخہ مانگا کہ کوئی نسخہ لائن بتا دے کہ اتنا مال مل جائے، وہ بھی صدقہ ہے. وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، اور جو اپنی جان پہ اس نظریے سے خرچ کرتے ہو طاقت ملے میں اللہ کی عبادت خوبصورت کروں اور دنیا کے لیے خیر خواہی کا پیغام دینے والا بنوں تو یہ کھانا پینا بھی صدقہ ہے. اور 7ویں روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں تبسمك فی وجه اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اپنے ڈول سے پانی نکال کر
بھائی کے ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے. کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے کسی کی جیب میں کچھ ڈال دینا جس کے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما زاد فهو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی کرنا تو ضروری ہے، جو اس سے زیادہ آپ کسی مہمان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہو وہ صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کف شرک عن الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی صدقہ ہے. ایک ہے لوگوں کی تکلیف، ایک ہے کہ خود بھی کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا، انصاف کی بات کرنا بھی صدقہ ہے. تعین الرجل علی دابتہ فیحمل علیہا، کسی شخص کی مدد کرنا اور اس کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا بھی صدقہ ہے. او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ، کسی کے پاس سامان زیادہ ہے، وہ اپنی سواری پہ سامان نہیں رکھ سکتا، اس کے سامان کو اٹھا کے اس کی مدد کر کے اس کے سامان کو رکھوا دینا یہ بھی صدقہ ہے. کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ، نماز کے لیے گھر سے نکلنا ہر اٹھنے والا قدم بھی صدقہ ہے. بکل صلاۃ وصدقۃ وصیام صدقہ وحج صدقہ، روزہ رکھنا اور اگر عمرے کی اور حج کی توفیق اللہ دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. کل قرض صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے. من انظر معسرا فلہ کل یوم مثلہ صدقہ، جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر مہلت دے دیتا ہے یہ مہلت دینا بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كانت له به صدقہ. تم میں سے کوئی اگر کاشتکاری کرتا ہے، باغبانی کرتا ہے، درخت لگاتا ہے، اس میں سے کوئی انسان کھا لے، کوئی جانور کھا لے، کوئی پرندہ کھا لے، آپ کو تو علم نہیں لیکن وہ بھی آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلیمہ علی من لقی صدقہ، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی ملے اور اس کو سلام کہے یہ سلام کہنا بھی صدقہ ہے. اور آخری صدقہ جو 36واں صدقہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں یہ بہت پیارا صدقہ ہے لیکن آج یہ صدقہ کرنے والے نظر نہیں آتے. اور وہ صدقہ کون سا ہے؟ كان علبة بن زید بن حارثة رجلا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. علبہ بن زید بن حارثة رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے. وقد حض على الصدقہ فلما حض على الصدقہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے پر ترغیب دلائی صحابہ کو سب نے صدقہ دیا. یہ صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه ليس عندي ما اتصدق به، اللہ کے رسول میرے پاس مال نہیں جس کا میں صدقہ کروں لیکن میں بھی کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا مال نہیں تو کیسا صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے کہا انی اتصدق بعرض على من ناله من خلقه، میں صدقہ اپنی عزت کا کرنا چاہتا ہوں. کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی گالی دے، جو میری عزت کے بارے میں بات کرے میں آج کے بعد غصہ نہیں کروں گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وقد تصدقت عليهم بعرض فمن شتمني او قذفني فهو في حل، جس نے مجھ پہ الزام لگایا، جس نے مجھے گالی دی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اللہ نے تیرا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے. وہ کہا کرتے تھے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے؟ لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہیں. کہتے ہیں لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں،
عقل کی زکات نہیں دیتے. مال کی زکات دیتے ہیں اور عقل کی زکات نہیں دیتے. کیا مطلب؟ کہا مال کی زکات تو مومن دیتا ہی ہے, عقل کی زکات یہ ہے کوئی ایسی بات آپ کو کہے جو آپ کو بری لگے, اس کو برداشت کر لینا, یہ عقل کی زکات ہے. اس سے عقل تیز ہوتی ہے, عقل میں برکت آتی ہے. ان تمام قسم کے صدقات کو یہ موسم مبارک آ رہا ہے, رمضان المبارک کا موسم, ہمیں اختیار کرنا چاہیے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے 3 کام اور رمضان میں ان 7 کاموں کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس کے مطابق ان مبارک لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے جتنے یہ بات سن رہے ہیں, اے اللہ ان سب کو رحمتوں, راحتوں, عزتوں اور برکتوں سے نواز دے. مولا کریم اگر کوئی بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما دے. مولا کریم جو صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد کو نیک بنا, دست و بازو بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے. مولا کریم اگر کوئی صاحب مال ہیں تو ان کے مال میں برکت فرما دے اور ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا اور ان کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا. الہ العالمین مقروض کے غیبی خزانوں میں سے مدد فرما اور جو بے روزگار ہیں اے اللہ تو ان کو بھی تونگر بنا دے. الہ العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان کی نعمت نصیب فرما اور پھر رمضان المبارک کی رونقیں اور برکتیں حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا, جو بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا. جس طرح آج تیرے دین کے لیے ہم جمع ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما. مولا کریم اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما. الہ العالمین اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں.